دل کو ہمارے روشن کر دے الہی، آئے اس میں انوار حدیث۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ عز وجل سلسلہ انوار حدیث ہمارا جاری ہے، اور اس میں ہم نے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جن افراد کے لیے عرش کا سایہ ملنے کی بشارت دی ہے، ان میں سے 7 افراد کا تذکرہ ہم نے سنا، اور وہ ایک حدیث مبارکہ جو بخاری شریف کی اور مسلم شریف کی تھی اس کے تحت ذکر کیے گئے ہیں۔ اس میں ایک امام عادل یعنی انصاف کرنے والا بادشاہ، وہ نوجوان کہ جس کی نشو و نما اللہ پاک کی عبادت کے اندر ہوئی، وہ 2 شخص کے جو اللہ پاک کے لیے محبت کرنے والے، اسی پر جمع ہونے والے، اسی پر جدا ہونے والے، وہ شخص کے جس کا دل مسجدوں کے ساتھ معلق رہتا ہے، جب مسجد سے نکلتا ہے تو پھر مسجد کی طرف لوٹ کر آتا ہے، وہ شخص جو تنہائی کے اندر اللہ پاک کا ذکر کرتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، اور وہ شخص کے جس کو عالی گھرانے والی، بڑے گھرانے والی اور حسن و جمال والی عورت گناہ کی دعوت دے اور وہ یہ کہہ دے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور 7واں وہ شخص کے جو صدقہ کرے اور اس کو چھپائے، اور اس قدر چھپائے کہ اس کا الٹا ہاتھ نہ جان سکے کہ اس کے سیدھے ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ ان 7 افراد کے اوپر تفصیل کے ساتھ ہم نے گفتگو کی ہے، اور اس بات کو بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فقط ان 7 کے لیے بشارت نہیں دی، بلکہ ایسے 70 کے قریب افراد ہیں جن کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت، یہ خوشخبری دی ہے کہ اللہ پاک قیامت کے دن ان افراد کو عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے چند ایک ہم مزید سنتے ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے، ارشاد فرمائے کہ ثلاثۃ تحت ظل عرش اللہ یوم القیامہ یوم لا ظل الا ظلہ، قیل من ہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال من فرج علی مکروب من امتی واحیا سنتی واکثر الصلاۃ علیہ۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 طرح کے افراد کو اللہ جل شانہ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، جب اس عرش کے سائے کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی کہ وہ 3 افراد کون ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان خوش نصیبوں کے نام ذکر کیے۔ ارشاد فرمایا سب سے پہلے کہ وہ شخص کہ جو میری امتی کی کوئی پریشانی دور کر دے، میرے کسی امتی کی پریشانی کو، تنگی کو دور کر دے، اس شخص کو اللہ پاک عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ دوسرا وہ کہ جو میری سنت کو زندہ کرے، میری سنت کو زندہ کرے۔ تیسرا وہ کہ جو کثرت کے ساتھ مجھ پر درود پاک پڑھے۔ 3 طرح کے افراد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں بیان کیے ہیں۔ ان تینوں کے حوالے سے مختصر سی تفصیل سماعت فرمائیے کہ اللہ پاک کو یہ تینوں عمل کس قدر پسند ہیں۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ اپنے بھائی کی مدد میں مصروف ہوتا ہے، یعنی جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے، اللہ پاک اس کی مدد فرماتا ہے۔ یعنی مسلمان کی مدد کرنا، مسلمان کی مصیبت اور پریشانی کو دور کرنا اللہ جل شانہ کو اس قدر پسند ہے کہ خود اللہ پاک ایسے بندے کی مدد فرماتا ہے۔ اب یہاں جو قابل غور بات ہے وہ یہ ہے کہ بندہ جب اپنے کسی بھائی کی مصیبت اور پریشانی کو اور تنگی کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق اس پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کبھی اس سے وہ پریشانی دور ہو جاتی ہے اور کبھی وہ اس پریشانی کو دور نہیں کر سکتا، لیکن اپنی نیت کا وہ ثواب پا لیتا ہے۔ لیکن جب اللہ جل شانہ کسی بندے کی مدد کرے، کسی مسلمان کی، کسی مومن کی وہ مدد فرمائے گا، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ مصیبت اور پریشانی اس کی دور نہ ہو۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور حدیث پاک میں فرمایا، صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، ارشاد فرماتے ہیں
کہ جو کسی مسلمان کی پریشانی دور کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کی پریشانیوں میں سے اس کی ایک پریشانی کو دور فرمائے گا۔ یعنی ہم غور کرتے جائیں گے تو ہم معمولی کام کرتے ہیں، ہم اپنے اعتبار سے کسی کی دنیاوی پریشانی اور مصیبت کو دور کر رہے ہیں، تنگی کو دور کر رہے ہیں، لیکن اللہ جل شانہ ہماری آخرت کی پریشانی کو، مصیبت کو دور فرما رہا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ اس حوالے سے سماعت فرمائیے۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان کسی بھوکے مسلمان کو کھانا کھلائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کے پھل کھلائے گا، اور جو کسی پیاسے مسلمان کو سیراب کرے گا تو اللہ عز و جل اسے پاکیزہ شراب پلائے گا۔ یعنی قیامت کے دن جنت کے اندر اللہ پاک اسے یہ نعمتیں عطا فرمائے گا۔ مصیبتوں اور پریشانیوں کو دور کرنے کا ایک خاص جو ذریعہ ہے اور طریقہ ہے، اور جس کی آج کے دور میں بالخصوص ایک ضرورت ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو قرض دیا جائے، اور اچھی نیت کے ساتھ قرض دیا جائے۔ آج کل سود کی نحوست عام ہے، اور سود وہ وبال اور وہ گناہ ہے کہ جس کی اور خرابیوں کے ساتھ ایک بہت بڑی خرابی اور پریشانی یہ ہوتی ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو اچھی نیت کے ساتھ قرض دینا چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ جب وہ قرض دے گا تو قرض کا مطلب ہوتا ہے کہ اس پر وہ نفع نہیں اٹھا سکتا، اور جب وہ سود لینا چاہتا ہے تو اب جس کو وہ قرض دے گا اس کے پر وہ سود لے گا، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ اس کے لیے سود بن جائے گا۔ وہ جو قرض حسنہ تھا، اچھا قرض تھا، جس کے ذریعے سے ایک مسلمان کی مصیبت اور پریشانی دور ہو رہی تھی، وہ پریشانی اور مصیبت دور نہیں ہو سکے گی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ سماعت فرمائیے کہ محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 طرح کے مومنوں کو اجازت ہوگی کہ وہ جنت کے جس دروازے سے چاہیں داخل ہو جائیں، اور ان کا جنتی حور کے ساتھ نکاح کیا جائے گا۔ ان میں سے ایک حاجت مند کو پوشیدہ قرض دینے والا بھی ہے، یعنی جو پوشیدہ طور پر کسی حاجت مند کو قرض دیتا ہے تو قیامت کے دن اللہ پاک اس کو اس بات کا اختیار دے گا کہ وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت کے اندر داخل ہو جائے، اور جنتی حوروں سے اللہ پاک اس کا نکاح فرمائے گا۔ ایک اور حدیث مبارکہ اس حوالے سے سماعت فرمائیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے تنگ دست کو مہلت دی یا اس کے قرض میں کمی کی، اللہ عز و جل اسے قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا، جس دن اس سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ یعنی قرضہ دیا کسی مسلمان کو، اور اس کے لیے یا تو اس کا قرضہ کچھ معاف کر دیا، یا وہ دینے پر قدرت رکھتا تھا تو اس کو کچھ مہلت دے دی، تو اللہ جل شانہ ایسے بندے کو بھی قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ تو جس طرح ممکن ہو مسلمانوں کی مصیبتیں اور پریشانیاں اور تنگیوں کو دور کرتے رہنے کی کوشش کیا کریں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اللہ پاک کے عرش کے سائے کے اندر جگہ ملے گی۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کے 70 اور ایک روایت کے اندر 60 اس سے زیادہ شعبے ہیں، اور اس کا جو اعلیٰ ترین شعبہ ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ کہنا، یعنی کلمہ توحید اور رسالت کا اقرار کرنا، یہ سب سے اعلیٰ شعبہ ہے۔ اور سب سے ادنا شعبے کے بارے میں فرمایا کہ اماطۃ الطریق عن الاذی، یعنی راستے میں سے اذیت والی چیزوں کو، تکلیف دینے والی چیزوں کو دور کر دینا۔ تو یہ تکلیف دینے والی چیزوں کو راستے سے دور کر دینا یہ ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے۔ تکلیف دینے والی چیزیں جیسے مثال کے طور پر راستے کے اندر کوئی بڑا پتھر رکھا ہوا ہے، کوئی کانٹے دار شاخ رکھی ہوئی ہے، کیلے کا چھلکا پڑا ہوا ہے، سگریٹ جلی ہوئی رکھی ہوئی ہے، تو ان چیزوں سے جب گزرنے والوں کو تکلیف پہنچ سکتی ہے تو ان چیزوں کو راستے سے دور کر دیا جائے، ان کو راستے سے ہٹا دیا جائے۔ تو اس پر ایک روایت کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص کی اللہ پاک نے اس بنیاد پر اس وجہ سے مغفرت فرما دی کہ اس نے مسلمانوں کے راستے سے کانٹے دار جھاڑی کو ہٹا دیا تھا، شاخ کو ہٹا دیا تھا، تو اللہ پاک نے اس کی مغفرت فرما دی۔ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں کہ جس طرح مسلمانوں کے راستے سے تکلیف والی چیزوں کو دور کرنا یہ ثواب کا کام ہے، اسی طرح اہل ایمان کو یہ بھی ضروری ہے کہ وہ راستے کے اندر ایسی چیزوں کو نہ ڈالیں کہ جس کے ذریعے مسلمانوں کو تکلیف پہنچے۔
تو اللہ جل شانہ ہم سب کو، اہل ایمان کو، راحت پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کو تکلیفوں سے اللہ پاک ہمیں محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا شخص جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ پاک اسے اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، فرمایا من احیا سنتی، کہ جو میری سنت کو زندہ کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ایک اور حدیث مبارکہ سے اس کی وضاحت ہوتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے میری سنتوں میں سے کسی ایسی سنت کو زندہ کیا کہ جو مٹ چکی ہے، تو اللہ پاک اس شخص کو جس نے اس سنت کو زندہ کیا ہے، اب جو اس پر عمل کرتا رہے گا اللہ پاک اس کو بھی اس کا ثواب عطا فرمائے گا، اور جو عمل کریں گے ان کے ثواب میں سے اللہ پاک کسی طرح کی کمی نہیں فرمائے گا۔ مٹ چکی ہے کا مطلب بیان کرتے ہوئے علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کو لوگ بھول چکے ہیں کہ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، تو ایسی سنت کو زندہ کرنے والے کو اللہ پاک جو اس پر عمل کرتا ہے اس کو ایک تو ثواب عطا فرمائے گا، دوسرا بشارت یہ ملی کہ قیامت کے دن اللہ پاک اپنے عرش کا سایہ بھی اس کو عطا فرمائے گا۔ زندہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کی تشریح کرتے ہوئے حضرت علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ سنت کو زندہ کرنے سے مراد اپنے قول و عمل کے ذریعے اس سنت کی اشاعت و تشہیر کرنا ہے، یعنی اپنے عمل کے ذریعے، اپنی گفتگو کے ذریعے لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، یہ ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کی سنت کو زندہ کرنے کا معنی، اور وہ سنت کے جو مٹ چکی تھی اس کا مطلب ہے کہ لوگ اس پر عمل کرنا یہ چھوڑ چکے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی اہمیت پر اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقہ کار پر عمل کرنے کی جو ضرورت اور اہمیت ہے، اس پر قرآن مجید فرقان حمید کی کئی آیات موجود ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بکثرت احادیث کے اندر اپنی سنت پر عمل کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو آئیڈیل بنا کر ایک ایسی زندگی دے کر دنیا کے اندر بھیجا ہے کہ جس سے بہتر زندگی نہیں ہو سکتی، جس پر عمل کر کے بندے کی دنیا بھی سنورتی ہے اور آخرت بھی سنورتی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ الاحزاب کی مشہور و معروف آیت ہے، اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ بلا شبہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک آئیڈیل زندگی ہے، بہترین نمونہ موجود ہے، ایک آئیڈیل موجود ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص اللہ پاک کو راضی کرنا چاہتا ہے، آخرت کو سنوارنا چاہتا ہے، تو وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کار پر عمل کرے گا تو اللہ جل شانہ کی رضا بھی حاصل ہوگی، آخرت بھی اس کی سنورے گی، اور اس کی برکت سے اس کی دنیا بھی یہ سنورتی چلی جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کس قدر اہمیت کی حامل ہے، اس بات کو اللہ جل شانہ قرآن مجید فرقان حمید میں یوں ارشاد فرماتا ہے قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین، اے محبوب آپ فرمائیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، تو جو منہ پھیرنے والے ہیں تو بے شک اللہ پاک انکار کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اسی طرح ایک مقام پر اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، یعنی ان کی بات کو مانو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا مقصد بیان کرتے ہوئے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں جو بھیجا گیا ہے اس کا مقصد کیا ہے، ارشاد فرمایا، بلکہ تمام کے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ہم نے جو رسول کو بھیجا ہے تو وہ اسی لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے اذن سے ان کی اطاعت و فرما برداری کی جائے، ان کی بات کو مانا جائے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ سورہ آل عمران میں ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم، اے محبوب آپ فرمائیے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، یعنی اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، فاتبعونی، میری اتباع کرو، میرے پیچھے چلو، نتیجہ یہ نکلے گا کہ یحببکم اللہ، اللہ جل شانہ تم سے محبت فرمائے گا اور وہ پاک پروردگار تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، بے شک اللہ پاک بخشنے والا مہربان ہے۔
تو اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے کا جگہ جگہ قرآن پاک میں حکم ارشاد فرمایا، حتیٰ کہ ایک مقام پہ ارشاد فرمایا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جو رسول کی اطاعت کرتا ہے بلا شبہ وہ اللہ پاک کی اطاعت کرتا ہے۔ یعنی جو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو مانتا ہے، ان کے طریقہ کار کو فالو کرتا ہے، تو حقیقتاً وہ اللہ پاک کی ہی بات ماننے والا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ارشاد فرماتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ یہ جو نبی ہیں یہ اپنی خواہش سے تو گفتگو بھی نہیں کرتے، یہ تو وہی باتیں بتاتے ہیں کہ جو ان کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ہر فعل، ہر قول یہ اللہ پاک کی اطاعت و فرما برداری پر مشتمل ہوتا ہے۔ جب ہم اس کی پیروی کرتے ہیں، اس کو فالو کرتے ہیں، تو گویا کہ ہم اللہ جل شانہ کی، اللہ پاک کی بات ماننے والے ہوتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو مضبوطی سے تھام لیجئے، جہاں اس کے اور بہت سارے فائدے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ایک فائدہ ہمیں یہ حاصل ہوگا کہ قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہمیں عرش کے سائے کے اندر بھی جگہ ملے گی۔ تیسرا شخص جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو بھی اللہ پاک عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، فرمایا کہ جو کثرت سے مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے۔ درود پاک کے حوالے سے آپ بہت دفعہ مدنی چینل پر اور ویسے بھی علماء کرام سے اس کے فضائل و برکات جو ہیں وہ سنتے رہتے ہیں۔ میں کچھ بنیادی باتیں اس حوالے سے آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں۔ نمبر ایک، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جو درود پاک ہم پڑھتے ہیں، اس حوالے سے سب سے پہلا ذہن تو یہ بنا لیجئے کہ درود پاک نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور آپ کے حق کے طور پر پڑھا جائے گا۔ یعنی درود شریف پڑھنا یہ ایک مسلمان پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے۔ جہاں علماء نے حقوق مصطفیٰ بیان کیے صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا یہ بھی امت پر ایک حق بیان کیا۔ اب اس میں ڈیٹیل ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا یہ فرض ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے، اور یہ فرض عام طور پہ ادا ہو جاتا ہے کہ ایک مرتبہ بھی جو درود پاک پڑھ لیتا ہے اس فرض کی ادائیگی کر لیتا ہے۔ لیکن بندہ جب کسی مجلس کے اندر ہے تو اب اس میں جب ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا تو اس پر درود پاک پڑھنا یہ واجب ہے۔ یعنی پوری مجلس میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا یہ واجب ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے، اور اگر 100 مرتبہ نام آتا ہے، 1000 مرتبہ نام آتا ہے، تو ہر مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا یہ مستحب ہے، اچھا عمل ہے کہ بندہ ہر مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھے۔ لیکن اگر ایک مرتبہ بھی درود پاک پڑھ لیا تو اس کا واجب ادا ہو جائے گا۔ تو اول تو یہ ذہن نشین رہے کہ ہم نے درود پاک جو پڑھنا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور آپ کے حق کی ادائیگی کے لیے پڑھنا ہے، اگرچہ کہ کما حق ہو ہم وہ حق ادا نہیں کر سکتے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا کہ کوئی ایسا درود پاک ارشاد فرمائے کہ جس کو پڑھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ درود پاک ارشاد فرمایا، لیکن ساتھ ہی ارشاد فرمایا جو بھی درود پاک پڑھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں پڑھیں۔ اب یعنی اس مقصد کے لیے نہ پڑھیں کہ زیارت ہوگی، بلکہ مقصد کیا ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا، پھر ان کی مرضی ہے کہ وہ مزید کرم فرماتے ہیں اور ہمیں اپنی زیارت سے مشرف فرما دیتے ہیں تو یہ ان کا کرم ہوگا، لیکن درود پاک جو پڑھنا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کے طور پر پڑھنا ہے۔ دوسری بات کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کا معنی کیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے ہمیں اس بات کا حکم ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اے ایمان والو اس غیب بتانے والے پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ لیکن اس سے پہلے اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اس غیب بتانے والے پر درود بھیجتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے اس بات کا اعلان فرما دیا کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہے ہیں، لہذا ہم جو درود پاک پڑھتے ہیں ہمیں جو اس بات کا حکم ہوا ہے یہ اس لیے نہیں کہ نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درود کے محتاج ہوں، بلکہ اس کا فائدہ چونکہ لوٹ کر ہماری طرف آتا ہے،
یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ہے، اس لیے ہمیں درود پاک پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ اللہ پاک درود بھیجتا ہے، فرشتے درود پڑھتے ہیں، بندے بھی درود بھیجتے ہیں، لیکن اس کے معنی میں فرق ہے۔ جب ہم یہ کہیں گے کہ اللہ پاک درود بھیجتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتوں کو نازل فرماتا ہے۔ بعض لوگ نعوذ باللہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ درود پاک ایک ایسی عبادت ہے کہ جو اللہ بھی کرتا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ جملہ کفر ہے۔ اللہ پاک عبادت سے پاک ہے، وہ معبود ہے، وہ عابد نہیں ہے، وہ عبادت نہیں کرتا، اس کی عبادت کی جاتی ہے۔ درود بھیجنا یہ اللہ پاک کا طریقہ کار ہے، وہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرماتا ہے، نعوذ باللہ وہ کسی کی عبادت نہیں کرتا۔ اللہ پاک درود پاک بھیجے، اس کا مطلب ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما رہا ہے، اور جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں یا فرشتے درود بھیجتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ اے اللہ عز و جل اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتوں کو نازل فرما۔ جب ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، کہ اے اللہ ہمارے آقا ہمارے مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل پر اور ان کے صحابہ پر رحمت کو نازل فرما، درود بھیج یعنی رحمت کو نازل فرما، یہ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ درود پاک کا معنی ہے۔ نمبر 3 یہ کہ درود پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھتے رہنا چاہیے، وضو ہو یا نہ ہو، درود پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھا جا سکتا ہے، پڑھ سکتے ہیں، پڑھنا چاہیے، اس کو پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ ہر مسلمان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنا ایک معمول بنائے کہ ایک مخصوص تعداد میں اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے ہیں، مثلاً 313 مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے ہیں، یا مثال کے طور پر 50 مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے ہیں۔ اس کے لیے وہ اہتمام کرے، کوشش کرے، باوضو ہو، اچھے کپڑے اس نے پہنے ہوئے ہوں، اور پھر اس کے بعد بیٹھ کر 2 زانوں یا کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کر گنبد خضرا کا تصور جما کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھے، چاہے رات کو سونے سے پہلے پڑھے، صبح اٹھ کے پڑھے، لیکن اپنا ایک معمول بنا لے، چاہے کم تعداد میں پڑھے لیکن ایک معمول بنا ہوا ہو۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی جو برکتیں ہیں وہ جداگانہ طور پر آپ دیکھیں گے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت سے اسلاف نے جب اس انداز میں درود پاک پڑھا تو ان کی برکتیں کتابوں کے اندر موجود ہیں کہ اللہ پاک نے ان کے اوپر کیسا کرم کیا، اور بہت سے ان میں وہ گزرے کہ جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زیارت سے مشرف فرمایا۔ تو اللہ جل شانہ ہم سب کو مسلمانوں کی مصیبتیں اور پریشانیاں دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مسلمانوں کے لیے راحت کا سامان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کو تکلیف پہنچانے سے اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائے، اور اللہ جل شانہ ہمیں سنت کی لذت و محبت عطا فرمائے، سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے حبیب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھی کثرت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان تینوں پر جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت عطا فرمائی ہے، خوشخبری عطا فرمائی ہے، اللہ تعالی ہم سب کو وہ برکتیں یعنی عرش کا سایہ بھی عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دل کو ہمارے روشن